اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 8، آج ہم اس ٹاپک کو انڈیا آفٹر انڈیپینڈنس کو کنٹینیو کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، پچھلے ٹاپک میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جب بھی انڈیا انڈیپینڈنٹ ہوا، یعنی کہ جب انڈیا کو آزادی ملی اور اس کو بائیفورکیٹ ہو گیا، انڈیا اور پاکستان بن گیا، تو اس وقت انڈیا میں جو کچھ پرابلمس ہوئی، ان پرابلمس کو میں نے آپ کو ہائی لائٹ کیا تھا پچھلے ٹاپک میں. تو اب آگے چلتے ہیں. تو مجھے پورا یقین ہے کہ جو کچھ میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا تو وہ آپ کو یاد ہوگا. اب ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. اور میں نے کل کہا تھا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ نمبر 1 پرابلم جو تھی وہ تھی کہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ انہوں نے مائگریشن کی تھی، ان کو بسانا تھا، ان کی روزگار، کمائی، باقی چیزوں کا دھیان رکھنا تھا گورنمنٹ کو. نمبر 2 پرنسلی اسٹیٹس کو کوشش کرنی تھی کہ پرنسلی اسٹیٹ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جڑ جائے. یا میں نے کہا تھا کہ آپ کو کہ ایک جو کاسٹ سسٹم ہے یا جو ریلیجس ڈائیورسفیکیشن ہے، اس کی وجہ سے کوئی پرابلم نہ ہو، تو اس کو بھی ایڈریس کرنا تھا. تو میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد کانسٹیٹیوشن از ریٹن. تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھے ہوئے میں آپ کو بتاؤں کہ بی اویئر دیٹ دسمبر 1946 اینڈ نومبر 1949 تقریباً some 300 Indians had a series of meetings on the country's political future. کچھ میٹنگس ہوتی رہی ہیں اور یہ اس بارے میں کہ اس کنٹری کا فیوچر کیا ہوگا. تو میٹنگز آف دس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، اس کو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کہتے ہیں. تو انہوں نے نیو دہلی میں میٹنگ کی. تقریباً ان میٹنگس میں تقریباً پورے انڈیا سے جو ہے ڈیلیگیٹس آئے، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اپنے رائے بتائی. اور یہ ڈسکشن بہت سالوں تک، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے 46 سے 49 تک، یہ اتنے سالوں تک یہ ڈیلیگیشنس آتے رہے اور میٹنگس کرتے رہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ فریم کیا گیا اور جو اڈاپٹ کیا گیا 26 جنوری 1950 کو اڈاپٹ کیا گیا. تو اس کانسٹیٹیوشن میں کیا کیا گیا، اس میں ایک بہت بڑی چیز رکھی کہ وہ ایڈلٹ فرینچائز، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو بھی 18 سال کی عمر کا ایج کا ہے اس کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا. ٹھیک ہے انہوں نے ووٹ بھی. الیکشنز کی بات کی گئی اس میں کہ الیکشن ہونے ہیں. تو یہ بہت ایک ریولیوشنری اسٹیپ تھا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی انڈینس کے لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا حق جو تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے برٹش رول تھا. اور وہ تو ووٹنگ تو دور کی بات تھی، وہ تو ان کو ہندوستان کے یا عوام کو جو وہ انسان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، ووٹ کا حق دینا تو دور کی بات تھی. ٹھیک ہے. تو جیسے دوسرے یونائٹڈ کنگڈم تھی، یو ایس اے تھا، باقی جگہوں پر جو مطلب ووٹنگ ہوتی تھی، اس طرف سے انڈیا کے لوگوں کو بھی ووٹنگ کا حق ملا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹس میں بات کریں تو وہاں پر یہ رائٹ جو ہے اسٹیٹس میں دیا گیا. پہلے ان لوگوں کو ووٹ دینے کا حق دیا گیا. ان میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی بات کروں، جن لوگوں کے پاس پراپرٹی تھی، جو لوگ امیر تھے، ٹھیک ہے، اور مرد تھی. اس کے بعد ان لوگوں کو حق دیا گیا جو پڑھے لکھے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ورکنگ کلاس مین کو، جو ورکنگ کلاس ہے، کام کرنے کے لائق لوگ ہیں، ان کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ٹرگل چلی، باقی لوگوں نے کوہرام مچایا کہ ہمیں بھی دیجیے. تو اس کے بعد پہلے برٹش وومن ان کو گرانٹ کیا گیا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یوں چلا کہ پورے جو کشمیر کیا کہتے ہیں امریکہ کے لوگوں کو حق دیا گیا. یہ دیکھیے انڈیا میں کیا ہوا، پہلے ہی بار ایک ہی ٹائم پہ تمام ان لوگوں کو جو 18 سال کے اوپر کے ہیں ان کو ووٹ کا حق دیا گیا. اور یہ بلا لحاظ مذہب، بلا لحاظ کوئی کاسٹ واسٹ، کچھ بھی اونچ نیچ، غریبی امیر، اس سب کو پاٹ کے صرف ایک کرائٹیریا مقرر کیا گیا، وہ یہ کہ 18 سال کی عمر کا
جو بھی ہے اس کے 18 سال کی عمر کا بڑا جو بھی ہے وہ ووٹ ڈال سکتا ہے، اس کو ووٹ ڈالنے کا قانونی حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک بہت بڑا ایک اسٹیپ تھا چاہے اس وقت، ٹھیک ہے۔ تو کچھ اس وقت کچھ لوگ تھے انڈیا میں، وہ کہتے تھے کہ چوں ہم انڈیا میں جو ہندو میجورٹی ہے اس لیے یہاں پر جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ہندو آئیڈیالز کی بنیاد پر، ہندو میتھالوجی، ہندو جو ہے آئیڈیالوجیز کی بنا پر بنانا چاہیے تھا، لیکن یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ ایک ہندو اسٹیٹ بننا چاہیے تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ جس طرح پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پر ایک مذہب کے بنیاد پر بنا ہے، اس طرف ہندوستان کو بھی ہندو کمیونٹی کی جذبات کو جو ہے ان کا احترام کرتے ہوئے ہندو راجیہ، جس کو آج بھی کہتے ہیں ہندو راجیہ کہتے ہیں، وہ بننا چاہیے۔ لیکن جو جواہر لال نہرو اس وقت پرائم منسٹر تھے پہلے، تو اس نے وہاں پر ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ ہندوستان کو ہندو پاکستان نہیں بننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے اس کے کچھ مطلب کہیں کچھ پوائنٹس ایسے بھی تھے کہ جن کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ ممکن تھا ہی نہیں اور نہ ہی ہونا چاہیے تھا، وہ یہ کہ مسلم پاپولیشن بہت زیادہ تھی ایز کمپیئر ٹو پاکستان۔ انڈیا میں مسلمان بہت زیادہ ہیں، سکھس بھی زیادہ ہے، کرسچنز بھی ہے، اوکے، باقی پارسیز ہیں، جین ہیں، جاٹس ہیں، باقی جتنے بھی یہ مذہب کے لوگ ہیں یہ ہیں، تو یقینی طور پر تو پھر ایک قسم کا جو ہے وہ ایک قسم کا جو ایک ڈائیورسفکیشن اسٹارٹ ہوتا اور بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا گورنمنٹ کے لیے، اس لیے انہوں نے اس کو مسترد کر کے کہا کہ یہ ہندو راشٹر نہیں بن سکتا ہے۔ تو ایک اور بات جو کانسٹیٹیوشن میں رکھی گئی وہ یہ تھی کہ جو غریب لوگ تھے، کمزور طبقہ تھے، اس کے لیے انہوں نے کچھ مراعات رکھی تھی، ٹھیک ہے۔ ڈس ایڈوانٹیج خاص کر وومین جو ہے، چلڈرن جو ہے، ان کے لیے انہوں نے کچھ مراعات رکھے ان کو پار لانے کی، کیونکہ آپ کو بتا دوں میں آپ کو کہ جو انڈینس جہاں پر انڈیا کی بات کروں، انڈیا پر جو ہے برٹش حکومت کرتے تھے، اور برٹشر جو تھے وہ اربن ایریاز میں زیادہ تر، اگر دیکھیں گے انگلینڈ کی بات کریں یا امریکہ کی بات کریں، وہاں پر جو پاپولیشن اگر ہم دیکھیں گے تو وہاں پر اربنائزیشن یعنی کہ شہری آبادی زیادہ ہے کمپیئر ٹو رورل پاپولیشن، اور جہاں ان کو وہاں اس بات کا جو ہے تجربہ تھا کہ ہاؤ ٹو مینیج دا اربن ایریاز، ٹھیک ہے، کہ ایک جو شہری علاقوں میں ہیں لوگوں کی بنیادی ضروریات ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، ڈرینیج سسٹم کا، باقی سسٹم کا۔ لیکن ان لوگوں کو کیا تھا، ان کو رورل ایریاز کے جو ہے اس کو مینیج کرنا ان کو آتا نہیں تھا، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنی پوری برٹش جو ہے کولونائزیشن ہے اس میں جو انڈیا کے جو رورل ایریاز ہے اکانومی، اس کو بہت ہی سیٹ بیک مل گیا، اس کو بہت ہی انہوں نے اگنور کیا۔ تو اسی کے بعد گورنمنٹ جو ہے انڈیا کی انہوں نے محسوس کیا کہ نہیں بھائی کہ رورل ایریا جو ہے وہ بہت سے پیچھے ہو گئے ہیں، اور اب ان کے ساتھ سوچیے ماں کا سلوک کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے، اور ان کو جب تک ایک گاؤں ترقی نہیں کرتا تو ایک طرف سے ایک کنٹری ترقی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے ایک سلوگن بھی لگا، ایک نعرہ بھی لگایا کہ ملک کی ترقی تبھی ممکن ہے جب ایک گاؤں ترقی کرے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ پنچایتی راج ایکٹ کا جو ہے انہوں نے لایا، وہ پنچایتی راج ایکٹ اسی مقصد سے بنایا گیا تھا پنچایتی راج، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہی کہا گیا کہ گاؤں کی اپلفٹمنٹ ہر لحاظ سے، ہر جو بھی سیکٹر ہے گاؤں کا اس کو اپلفٹ کرنا چاہیے۔ مقصد یہی تھا کہ جو پورا انڈیا ہے، پورا انڈیا اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک گاؤں ترقی کرے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آج کے لیے اتنا ہی، کیونکہ یہ بہت بڑا لمبا ٹاپک بن جاتا ہے پھر، تو اگلے دن پھر سے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شکریہ۔